الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سبھاپتی صاحب، اسٹیج پر اپستھت سمانت علماء کرام اور اس دینی محفل میں اپستھت ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں آپ کی بھاشا نہیں جانتا، لیکن میں آسان اردو میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ پورا بوجھیں گے. اللہ رب العزت والجلال کا، ہمارے پربھو کا ہم پر بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن مانوس بنایا. اور اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں غلام بنایا اپنے اس نبی کا جو تمام نبیوں کے سردار، امام اور سب سے افضل نبی ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو ان کا غلام بنایا. اللہ نے ہم پر بہت بڑا انعام کیا کہ تمام نبیوں کے سردار ہمیں دیے اور قانون شریعت آسمانی کتابوں میں جو تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے، اللہ نے قرآن کریم ہمیں اور آپ کو عطا کیا. توریت، انجیل اور زبور تمام
آسمانی کتابوں میں جو سب سے بڑھ کر ساری آسمانی کتابوں کی سردار کی، اللہ نے ہمیں اپنا کلام عطا کیا. پھر فرمایا اے لوگوں، اے مومن مانش، ناری ہو یا پروش، سب کو حکم فرمایا کہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو یاد کرو، اس کو اپنے انتر میں بٹھا دو. بوجھیں برا کوئی کیجو برا کوئی. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اترا. اللہ نے اپنے آخری نبی جن کے اوپر قرآن اتر رہا ہے ان کو بھی حکم کیا کہ آپ بھی قرآن پڑھیے. فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے پیغمبر، آپ بھی اللہ کی کتاب کی تلاوت کیجیے جو کتاب اللہ نے آپ کے سینے مبارک پر اتارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب اتنی عظیم شان کتاب ہے، اتنی شکتی اور شانی کتاب ہے کہ جو دنیا میں اللہ کا کلام پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کے حلال کو حلال سمجھے گا، اس کے حرام کو حرام سمجھے گا، وہ دنیا میں، قبر میں، آخرت میں ہر جگہ آباد رہے گا. اللہ کی تمام تر رحمتیں اللہ کے اس کلام سے جڑی ہوئی ہیں. اس لیے جو ویکتی، جو ناری یا پروش جتنا زیادہ سے زیادہ بیشی اللہ کے کلام سے محبت کرے گا، وہ مانوش دنیا میں بھی چین، سکون، اطمینان، ہر اللہ کی رحمت سے اس کی زندگی مالا مال ہو جائے گی. اس لیے اللہ کی تمام آسمانی کتابوں میں صرف اللہ کا کلام یعنی قرآن ہی اکیلی ایک کتاب ایسی ہے جس کو اپنی چوٹ سے دیکھنا یہ بھی عبادت، اپنے ہونٹوں سے چھونا یہ بھی عبادت، اپنے سینے سے لگانا یہ بھی عبادت، اپنے باری میں رکھنا یہ بھی عبادت، اور پڑھنا تو عبادت ہی عبادت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا جو ویکتی دنیا میں قرآن پڑھتا ہے وہ ویکتی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پربھو سے تجارت کرتا ہے، کاروبار
جتنا پڑھے گا اتنا ہی کاروبار آگے بڑھتا چلا جائے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. فرمایا اے مانس، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا، ایک کا حرف پڑھے تو اس کو 10 نیکیاں ملی ہوئی، 10 نیکیاں. پھر فرمایا اگر کسی نے اپنی جبہ سے الف لام میم پڑھ دیا تو اس کو 30 نیکیاں ملے. وہ جن 30 نیکیاں. الف 1 لام 2 میم 3 10 دیا 30 نیکیاں اس کے کھاتے میں لگ جائے گی. قرآن اللہ کی بڑی عظیم شان اور شکتیشالی چیز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن قیامت کے دن بالکل عرش کے نیچے جا کر کے کھڑا ہو جائے گا. اللہ اس کو شکل دے دیں گے عرش کے نیچے. فرمایا القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن. قرآن جھگڑے گا اے اللہ میرا پڑھنے والا فلاں اس کو آپ جنت دیجیے، اور جو ویکتی دنیا میں نہیں پڑھتا تھا اللہ سے شکایت کرے گا. اللہ سے کہے فلاں انسان کے گھر میں تھا، اس نے میری تلاوت نہیں کیا، مجھے نہیں پڑھا، میرے حلال کو حلال نہیں جانا، میرے حرام کو حرام نہیں جانا. اے اللہ اس سے آپ بھی بائیکاٹ کر دیجیے، چھوڑ دیجیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. کیا مطلب؟ کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بعض لوگوں کو بلندی عطا فرمائیں گے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو بلندی ملے گی، جو نہیں پڑھتے تھے دنیا میں ان کو پستی ملے گی. یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائیں گے. پتا یہ چلا کہ اے مانس اگر اللہ کی رحمت چاہتا ہے تو قرآن سے چمٹ جا. کیا مطلب؟ یعنی اپنے انتر میں قرآن سے محبت کرنے والا بن جا اور کہے اے قرآن امین تمہارے بھالو باشا مجھے نہیں. اے اللہ میں قرآن سے بے پناہ محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ قرآن تیرا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کے کلام سے کون ویکتی ہے جو محبت نہ کرے؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت
قرآن جس کو حلال کہہ رہا ہے تو بھی اس کو حلال سمجھ، یعنی قرآن پر عمل۔ ہم کیسے کریں؟ میں تو کبھی مدرسے گیا ہی نہیں، میں کیسے عمل کروں گا؟ یاد رکھو اے مومن مانس، یاد رکھو ہم نے انگریزی سیکھ لی کمانے کے لیے، ہم نے جاپانی بھاشا سیکھ لی کمانے کے لیے، ہم نے چائنیز بھاشا سیکھ لیا کمانے کے لیے، ہماری دنیا بن گئی۔ لیکن اگر کل قیامت میں سوال ہوگا کہ آئے ویکتی تجھے اتنی فرصت دنیا میں نہ ملی کہ تو اتنی عربی سیکھ لیتا کہ قرآن کے حلال اور اس کے حرام کو سمجھ لے، کیا جواب ہے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس لیے میرے بھائی قرآن کو سمجھو، اپنے حضور اور اپنے علماء سے کہو کہ ہمیں قرآن کی تفسیر بتلائے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے وہ بتلائے۔ اگر نہیں سمجھو گے تو اللہ کے ہاتھ تمہارا لنگڑا حضور چلنے والا نہیں۔ لنگڑا حضور، لنگڑا مجھے جس کا پاؤں ہے خراب ہو، لنگڑا ہے۔ میں تو مدرسے گئے ہی نہیں، ایسا میں کیسے تیری عربی کو سمجھتا؟ میں تو بگڑا ہوا، یہ لنگڑا ہے، لنگڑا ہے، لنگڑا ہے۔ اللہ کے دربار میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ علماء دیکھیں، پوچھو ان سے قرآن نام کس چیز کا ہے؟ صرف 6666 آیتوں کے پڑھنے کا نام قرآن ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن صرف آیات کا نام نہیں ہے۔ علماء نے لکھا القرآن هو النظم والمعنى جميعا، کہ قرآن تو نام ہے، قرآن کی آیات اور اس کے معنی دونوں کا نام قرآن ہے۔ بجھی قرآن کس کا نام ہے؟ قرآن کی آیات اور اس کے معنی، اس کا ترجمہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ نے آسمان سے جبریل امین کے ذریعے قرآن کی آیات کو بھیجا، قرآن کا ترجمہ اور اس کا مطلب بھی آسمان سے اترا ہے، کوئی فرق دونوں میں نہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ جب سمجھو گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے سود نہ کھاؤ، قرآن کہہ رہا ہے جوا نہ کھیلو۔ ہم کھیل رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ہم کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ قرآن بڑی شکتیشالی چیز ہے۔ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ قرآن سے انسان کی زندگی یعنی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ فرمایا
جس گھر میں قرآن رکھا ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جس گھر میں قرآن کو عزت دی جاتی ہے، اس گھر میں جنات، خبیث، شیطان سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، جہاں ذکر خدا بندی ہوگا وہاں شیطان کی کوئی چلنے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر شیطان کے لیے، اس کو برباد اور رسوا کرنے کے لیے، اس کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اگر کوئی ہے تو اللہ کا ذکر۔ موزن پورا کوئی اللہ کا ذکر بڑی شکتیشالی چیز ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن ہی ہے جو ہمیں قبر میں بھی نجات دے گا۔ کہاں نجات دے گا؟ قبر میں۔ کہاں دے گا؟ ارے زور سے بولو نا، بات نہیں کھایا ہے، کھایا ہے تو کہتے ہیں قبر میں بھی نجات دے گا۔ کیسے نجات دے گا؟ کیسے دے گا؟ یاد رکھو، سن لو، سب کو معلوم ہے، تمام مومن مانوس، ناری ہو یا پروش، سب جانتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں بٹا کر کے قبر کی مٹی ڈال دی جائے گی تو جیسے ہی پیچھے ہٹیں گے فرشتے آ جائیں گے۔ کتنے سوال کریں گے؟ کتنے؟ عربی زور سے بولو نا، کتنے؟ 3۔ پہلا سوال کیا ہے؟ مر ربوں کا، اے فلانے تیرا رب کون ہے؟ تمہارے رب پوریا سے ہمارے رب اللہ سے۔ اچھا پھر ہوگا کہ فلانے تمہارا دین کیا ہے؟ ہمارے دین یہ اسلام سے ہے۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ارے سوال تو یاد ہونا چاہیے نا، اللہ کے نبی نے تو 1400 سال پہلے سوال آؤٹ کر دیا، اب تو خالی تیاری کرنی ہے اور جا کے پرچہ بھرنا ہے، چلانا ہے۔ سوال آؤٹ، جواب بھی آؤٹ، اب مشکل کیا ہے؟ اب مشکل ہے کچھ مشکل آسے ایٹا مشکل بڑی مشکل ہے۔ فرمایا من هذا الرجل، ایٹا مانوس کوئی کون ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر تک، اس کی قبر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر تک جتنے پردے سب ختم کر دیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کون ہے یہ آدمی؟ تو وہ کہے گا ارے اللہ کے بندو کیسا سوال کر رہے ہو؟ یہ تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ بنگلہ دیش میں پیدا ہوا، وہ بھی سرحد کے علاقے میں جہاں سڑکیں بھی نہیں تھیں، گڈھے ہی گڈھے ہیں جہاں پہ، اور یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا، تو نے کیسے پہچان لیا؟ تو وہ کہے گا کہ ارے اللہ کے بندوں کیسا سوال کر رہے ہو؟ ارے میں نے ساری زندگی ان کے سینے مبارک پر جو اللہ کا کلام اترا تھا قرآن کریم، اس کے ایک
تو یاد رکھو قبر میں رسول اللہ کو پہچان نہیں پائے گا. رب العالمین اللہم انی اشہدک انت اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ آپ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہیں. اے اللہ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں. اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے ہم سب کو اس کا سچا پکا حامل بنا دیجیے. قرآن کو اے اللہ ہمارا سفارشی بنا دیجیے دنیا میں بھی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. اے اللہ قرآن کو ہمارا مونس بنا دیجیے. اے اللہ رات اور دن قرآن پڑھنے والا ہم سب کو بنا دیجیے. اے اللہ اپنی رحمت اور کرم سے ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرمائے. اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے. یہاں پڑھنے والے بچوں کو دین کا داعی اور دین کا محافظ بنا دیجیے. یہاں کام کرنے والے اساتذہ محبین مخلصین ذمہ داران اے اللہ سب کو ان کی محنت اور محبت کے مطابق بہترین بدلہ عطا فرمائے. جو بانی مبالی اس کے دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی بار بار مغفرت فرمائے. ان کے قبروں کو نور سے بھر دیجیے. ان کو جنت الفردوس میں جگہ مرحمت فرما دیجیے. جتنے مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے اے اللہ ان کے دلوں کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا رب العالمین اللہم انی اشہدک انت اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ آپ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہیں. اے اللہ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں. اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے ہم سب کو اس کا سچا پکا حامل بنا دیجیے. قرآن کو اے اللہ ہمارا سفارشی بنا دیجیے دنیا میں بھی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. اے اللہ قرآن کو ہمارا مونس بنا دیجیے. اے اللہ رات اور دن قرآن پڑھنے والا ہم سب کو بنا دیجیے. اے اللہ اپنی رحمت اور کرم سے ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرمائے. اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے. یہاں پڑھنے والے بچوں کو دین کا داعی اور دین کا محافظ بنا دیجیے. یہاں کام کرنے والے اساتذہ محبین مخلصین ذمہ داران اے اللہ سب کو ان کی محنت اور محبت کے مطابق بہترین بدلہ عطا فرمائے. جو بانی مبالی اس کے دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی بار بار مغفرت فرمائے. ان کے قبروں کو نور سے بھر دیجیے. ان کو جنت الفردوس میں جگہ مرحمت فرما دیجیے. جتنے مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے اے اللہ ان کے دلوں کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا